بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 83 سے شروع کریں گے۔ یہ آیت ایک ایسا کامل اور جامع منشور ہے جو انسان کا تعلق اس کے خالق، اس کے اپنے گھر، معاشرے اور اس کی اپنی باطنی ذات سے قائم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بنی اسرائیل کے پختہ عہد کا ذکر فرما کر دراصل تمام انسانیت کو زندگی کا ایک انتہائی متوازن، پرسکون اور خوبصورت طریقہ سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد کیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ انسان کی زندگی میں سب سے پہلی اور بنیادی حقیقت توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عدم سے وجود بخشا ہے، اس کو بہترین ساخت پر پیدا کیا اور اس کی تمام ضروریات کا تدریج کے ساتھ سامان کیا۔ جب خالق، مالک اور رب صرف ایک اللہ ہی ہے تو بندگی، محبت اور اطاعت کا اعلیٰ ترین مرکز بھی تو صرف وہی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا انسان کے اپنے وجود کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ انسان کی روح کا سکون صرف اپنے حقیقی خالق سے جڑنے میں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرا عہد لیا، کون سا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور ذی القربہ رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامہ اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مساکین کے ساتھ۔ اب یہاں پر احسان کا بنیادی مادہ حسن ہے، یعنی زندگی کے کسی بھی عمل یا رشتے کو اس کے اعلیٰ ترین جمال، صفائی اور کمال کے ساتھ انجام دینا۔ یہ محض فرائض کی قانونی ادائیگی نہیں ہوتی، بلکہ اس ادائیگی میں خلوص اور حیا کا شامل ہونا ہے۔ قرآن نے اس احسان کی ایک انتہائی حکیمانہ اور فطری ترتیب قائم کی ہے۔ سب سے پہلے کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی والدین کے ساتھ، پہلا اعلیٰ ترین مقام۔ انسان کی زندگی کا سب سے پہلا معاشرتی واسطہ اور محسن اس کے والدین ہیں۔ ان کے ساتھ احسان یہ ہے کہ انسان ان کی موجودگی کو اپنے لیے رحمت اور ان کی خدمت کو اپنے باطن کی تہذیب کا ذریعہ سمجھے۔ ان کے سامنے جذبات کی رعایت، گفتار میں نفاست اور رویے میں حیا ہونا ہی احسان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذی القربہ، یعنی رشتہ دار، یعنی انسان کے گرد پھیلا ہوا اس کا خاندانی نظام۔ ان کے ساتھ احسان اور صلہ رحمی ہے، یعنی تعلقات کو جوڑ کر رکھنا، ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہونا، رشتوں کے اندر ایک باوقار توازن قائم رکھنا۔ پھر آگے فرمایا والیتامہ، یتیم، یعنی وہ بچے جو باپ کا سایہ اٹھنے کی وجہ سے معاشرتی اور جذباتی بے سہارے پن کا شکار ہیں۔ ان پر احسان کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ان کی مالی مدد کی جائے، بلکہ ان کو عزت نفس کی حفاظت کرنا، انہیں اپنی زندگی کی دوڑ میں پیچھے نہ رہنے دینا، ان کا سرپرست بن کر انہیں معاشرے کا باوقار فرد بنانا ہے۔ پھر آتا ہے والمساکین، یعنی وہ خوددار اور سفید پوش لوگ جو اپنے حالات کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتے۔ ان کے ساتھ احسان یہ ہے کہ انسان ان کی عزت نفس کا پورا احترام کرتے ہوئے انتہائی خاموشی اور خوبصورتی کے ساتھ ان کے کام آئے، تاکہ ان کے وقار پر کوئی حرف نہ آئے۔ انسان کا لفظ، اس کی گفتگو، اس کی باطنی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر آگے حسن گفتار کی بات کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، وَقُولُوا اور کہو لِلنَّاسِ لوگوں سے حسناً اچھی بات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی گفتگو نپی تلی، باوقار اور حیرت انگیز ہو۔ یہ ایسا اخلاقی ظرف ہے جہاں انسان برائی کا رد عمل برائی سے دینے کی بجائے اس اعلیٰ کردار کا مظاہرہ کرتا ہے کہ سامنے والے کا اپنا ضمیر جاگ اٹھے اور اسے اپنے رویے کی ناہمواری کا احساس ہو جائے۔ اخلاق صرف ظاہری مسکراہٹ یا زبانی معافی کا نام نہیں ہوتا، بلکہ
اگر انسان زبان سے درگزر کرے لیکن دل میں کینہ اور بغض پالی رکھے تو وہ خود اپنے اندر ایک زہر کو پرورش دے رہا ہوتا ہے جو بالآخر اس کے رویے میں تلخی بن کر ظاہر ہوتا ہے۔ تو سچی معافی اور اچھا کلام وہ ہے جو دل کو صاف کر کے بولا جائے تاکہ اندر اور باہر کا تضاد ختم ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یعنی اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ انسان کی عبادات کا محتاج نہیں ہے، یہ احکامات خود انسان اور اس کے اپنے معاشرے کے فائدے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے اقامت الصلاۃ، یعنی اقامت صلاۃ، یہ صرف چند حرکات کا نام نہیں بلکہ زندگی کا ایک باقاعدہ نظم و ضبط قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ دن کے مختلف حصوں میں رب کے سامنے کھڑا ہونا انسان کے ذہنی تناؤ کو دور کرتا ہے، اسے اندرونی سکون دیتا ہے اور اس کے بعد ان کو برائی سے روکنے کے لیے ایک خودکار نظام فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ادائے زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا تو یہ انسان کے اندر سے مال کی اندھی محبت، بخل اور حرص کو نکال کر اس کے ظرف کو کشادہ کرتی ہے۔ زکوٰۃ کا نظام معاشرے میں دولت کے بہاؤ کا متوازن رکھتا ہے، جس سے حسد اور جرم کی جڑیں کٹتی ہیں اور پورا معاشرہ ایک پرامن اور محفوظ ماحول بن جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، ثم تولیتم، پھر تم سب بدل گئے، الا قلیلا، چند ایک کے علاوہ، منکم، تم میں سے، پھر تم میں سے چند ایک کے علاوہ سب بدل گئے، وانتم معرضون، اور تم منہ موڑنے والے ہو۔ زندگی کے اس جامع اور انتہائی متوازن الہی منشور کے بیان کے بعد قرآن بنی اسرائیل کی اس بدبختی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انہوں نے اتنی عظیم ہدایت اور پختہ عہد سے منہ موڑ لیا۔ یہاں لفظ معرضون ہے، یہ ان کے اندر کی اس مستقل بیماری کی نشاندہی کرتا ہے جہاں انسان حق کو جانتے ہوئے بھی اس پر قائم رہنے کی اخلاق کی جرات کھو بیٹھتا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کہیں ہم بھی زبانی اقرار کے باوجود عمل کے میدان میں روگردانی کرنے والوں میں شمار تو نہیں ہیں۔ اب سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 84 کی طرف بیٹھتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے یہ پچھلی آیت کا ہی تسلسل ہے جہاں عہد الہی کی تہوں کو مزید کھولا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنے لوگوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ ہی اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس پر خود گواہ ہو۔ اب سب سے پہلے ہے لا تسفکون دماءکم، نہیں بہاؤ گے اپنا خون۔ قرآن نے یہاں پر ایک دوسرے کا خون کہنے کی بجائے اپنا خون کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اپنا خون نہیں بہاؤ گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی قوم، معاشرے یا انسانیت سے تعلق رکھنے والے افراد ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں۔ جب تم اپنے ہی معاشرے کے کسی فرد کا ناحق خون بہاتے ہو تو در حقیقت تم اپنی ہی قوم اور اپنے ہی وجود کا نقصان پہنچاتے ہو۔ یہ تعبیر آپس میں اتحاد، باہمی احترام اور قتل و غارت کی سختی سے ممانعت پر دلالت کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہیں نکالو گے اپنے نفسوں کو من دیارکم، اپنے گھروں سے۔ اس کا صریح مطلب یہ ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو جلا وطن نہ کرو، ان کے گھروں پر قبضہ نہ کرو، انہیں ان کے مسکن سے بے دخل نہ کرو۔ کسی انسان کو اس کے گھر علاقے سے بے دخل کرنا اس کی عزت، معاشی استحکام اور بنیادی حقوق پر مستقیم حملہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اقررتم وانتم تشہدون،
پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس پر گواہ ہو۔ یہ کوئی ایسا معاہدہ نہیں تھا جو تم پر زبردستی تھوپا گیا ہو، بلکہ تمہاری عقل، تمہارے باطن، تمہاری فطرت نے خود اس بات کی گواہی دی تھی کہ انسانیت کی بقا اور امن اسی میں ہے کہ تم نے اپنے منہ سے اس کا اقرار کیا اور تم خود اس عہد و پیمان کے گواہ بنے۔ جب انسان اپنے ہی اقرار، عقل اور ضمیر کی گواہی کے بعد اس الہی عہد کو توڑتا ہے تو وہ صرف ایک قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوتا، بلکہ اپنے اندر کے انسان کو قتل کرتا ہے۔ وہ اپنے انحراف پر کوئی عذر باقی نہیں وہ رکھتا۔ اب سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 85 کی طرف پڑھتے ہیں۔ یہ آیت اس المیہ کا وہ آئینہ ہے جہاں انسان اپنی انا، تعصب اور مفاد کی خاطر اپنے ہی ہاتھوں اپنے عہد کو پاش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان وإن یأتوکم اسریٰ تفادوہم وہو محرم علیکم اخراجہم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ کیا تم وہی ہو جو اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کے گھروں سے باہر نکال دیتے ہو، گناہ اور زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف ان کے دشمنوں کی پشت پناہی کرتے ہو؟ اور اگر وہی لوگ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑوا لیتے ہو، حالانکہ ان کا گھروں سے نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، یعنی تم وہی ہو جو پہلے تو تم نے عہد کیا کہ ہم یہ کریں گے، تو تم پھر وہی نکلے کہ جس نے اپنے ہی لوگوں کو قتل کیا، پھر ان میں سے ایک فریق کو ان کے گھروں میں سے نکالا۔ یعنی پختہ عہد کے بعد تعصب اور مفاد کی دیمک نے انسان کے باطن کو اس طرح چاٹا کہ وہ اپنوں ہی کے خون کا پیاسا ہو گیا۔ اپنے ہی بھائیوں کو چھت سے محروم کرنا اور ظالموں کا ساتھ دینا دراصل اپنوں پر نہیں، خود اپنے ہی وجود پر حملہ کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن یاتوکم اسریٰ تفادوہم وہو محرم علیکم اخراجوہم، یعنی اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑوا لیتے ہو، حالانکہ ان کا تو نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ یعنی دیکھیں کیسی دردناک منافقت ہے کہ جب وہی لوگ قیدی بن کر آئے تو شریعت کا نعرہ لگا کر فدیہ دے کر چھڑوانے کا ڈرامہ کیا گیا تاکہ لوگ دیندار سمجھیں ہمیں، لیکن اس الہی حکم کو بھول گئے جس نے انہیں گھروں سے نکالنے، ان پر ظلم کرنے سے پہلے ہی منع کیا تھا۔ یہ اس نفس پرست ذہنیت کی نشاندہی ہے جہاں انسان صرف انہی احکام کو اپناتا ہے جو اس کی سہولت کے مطابق ہوں، اور جیسے ہی الہی احکام انا سے ٹکراتا ہے تو وہ اسے پاؤں کے نیچے رونک دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ یہ سوال ہر دور کے انسان کے ضمیر سے ہے کہ کیا دین کوئی کپڑا ہے کہ جسے ہم اپنی مرضی سے کاٹ لیں؟ کیا خدا کی اطاعت صرف وہیں تک ہے جہاں ہمارا اپنا فائدہ ہو؟ جب انسان دین کو اپنی سہولت کے سانچے میں ڈھالتا ہے اور الہی احکام پر اپنی انا کو ترجیح دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حتمی نتیجہ بھی آیت نمبر 86 میں بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا تخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، اور یہ وہی لوگ ہیں
جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی فانی زندگی خرید لی، سو نہ تو ان سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اب یہاں پر جو گھاٹے کا سودا ہے، اشتر الحیات الدنیا والا بالآخرات، یعنی دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا۔ انسان جب اپنے باطن کا سودا کرتا ہے تو صرف چند دن کی انا، جھوٹی طاقت اور فانی مفاد کے لیے کرتا ہے۔ قرآن نے اشترو یعنی خریدنے کا لفظ استعمال کر کے یہ بتایا کہ انسان کتنا نادان تاجر ہے۔ اس نے ابدی سکون اور رب کی رضا کو بیچ کر ریت کی طرح ہاتھوں سے نکل جانے والی دنیا خرید لی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ لا یخفف عنہم العذاب، کہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف یعنی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ الہی احکام سے روگردانی کا عذاب صرف آخرت کی آگ نہیں بلکہ اس کی شروعات اسی دنیا کی باطنی بے سکونی، کینے اور روح کے بوجھ سے ہوتی ہے، اور آخرت میں یہ عذاب کسی طور پر بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا کیونکہ سچائی کو جان کر ٹھکرا دیا گیا تھا۔ اب ان کی بے کسی کا مقام دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی، یعنی جس شیطان اور نفس کے بہکاوے میں آ کر یہ سب کیا، اس دن ان میں سے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگے، اور تم اور تمام رشتے اور طاقتیں تمہاری مٹی میں ملے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ تمام آیات جو چاروں آیات ہیں، یہ مل کر انسان کی معراج اور اس کے تنزل کا پورا نقشہ پیش کرتی ہیں کہ آیت نمبر 83 میں توحید، احسان، پاکیزہ اخلاق، نماز و زکوٰۃ کے ذریعے روح کو کامل بالادگی ملی۔ آیت نمبر 84 میں ایک دوسرے کی زندگی اور مسکن کا تحفظ کی بات کی گئی جو پرامن معاشرے کا پختہ پیمان ہے۔ آیت نمبر 85 میں انا اور مفاد کے لیے عہد توڑنے اور دین کو اپنی سہولت کے مطابق کچھ کو ماننے اور کچھ کو نہ ماننے پر بات کی گئی۔ آیت نمبر 86 میں ابدی حقیقت کے بدلے فانی دنیا کو چننے کا حتمی خسارہ بیان کیا گیا، جہاں بے بسی اور عذاب کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ یہ آیات ہر دور کے انسان کے سامنے یہ سوال رکھتی ہیں کہ وہ اپنے فیصلوں میں کس کو چن رہا ہے، رب کے دیے ہوئے پختہ عہد اور ابدی سکون کو، یا پھر اپنی انا اور فانی دنیا کے گھاٹے کے سودے کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔